أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی آج آخری آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل آج مکمل ہو جائے گی اور یہ آیت بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور بڑی جامع آیت ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے یہ آیت العزہ ہے، یعنی عزت کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، تسبیح، تحمید، تحلیل بیان کی گئی ہے. یعنی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے اور ایک بہت بڑا عمل بھی اس آیت میں ثابت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور آپ کو مخاطب کرنے کے بعد آپ کا ہر امتی اس آیت کا مخاطب ہے، کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد ساری دنیا قیامت تک کے لیے سارے انسان مخاطب ہیں، اور بالخصوص جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ تو لازمی طور پر قرآن کے مخاطب ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے نبی آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے. آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ. یعنی کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ الحمدللہ کہہ دیجئے، اللہ کی تعریف کریں. یعنی ہر خوبی جس کی تعریف ہو سکتی ہے، وہ خوبی جمال کی ہو، جلال کی ہو، کمال کی ہو، وہ ہر خوبی اللہ کے لیے ہے. یعنی ہر خوبی جس کی تعریف ہو سکتی ہے وہ خوبی میرے اللہ کی ہے. اور اگر اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے اندر کوئی خوبی موجود ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، تو اس کا مالک بھی اللہ ہے. کیونکہ میرے محترم بھائیو، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور ساری چیزوں کی جو خوبیاں ہیں وہ میرے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. ان سب کا مالک اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میرے نبی کی زبان سے یہ بات آ رہی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور میرے محترم بھائیو، یہ الحمدللہ بہت بڑا ذکر بھی ہے، اور ذکر ہونے کے ساتھ یہ بہت بڑی دعا بھی ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. یا اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ تو نے دیا ہے یہ سارا تیرا کمال ہے، یہ ساری تیری عطا ہے. اس لیے میں دعا کی ابتدا کرتا ہوں کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. اور سچی بات یہ ہے میرے محترم بھائیو، جو ہم مانگتے ہیں نا، اللہ سے مانگتے ہیں، یہ مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اس نے زبان دی ہے، اس نے ذہن اور سوچ دیا ہے، اس نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں اپنا تعارف دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اسی کا کمال ہے کہ ہم اس کے در سے مانگتے ہیں. تو لازمی طور پر میرے محترم بھائیو، جب بھی اللہ سے مانگے تو لازمی اللہ کی تعریف کریں اور کہیں الحمدللہ، اللہ یہ ساری تیری تعریفیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کا محترم بھائیو تعارف ہے. آیت بڑی سمجھنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ کون ہے؟ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. تو میرے محترم بھائیو، لم یتخذ ولدا کے اندر رد ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور اس آیت کے اندر مشرکین کا رد ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اسی آیت کے اندر میرے محترم بھائیو، آج کے ان برائے نام مسلمانوں کا رد ہے جو آج کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ پانچوں جو ہیں یہ اللہ نے اپنی ذاتی نور سے پیدا کیے ہیں. ان کا بھی رد ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پانچوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایسا عقیدہ موجود ہے آج کے مسلمانوں کے اندر، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لم یتخذ والدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بیٹا ہو تو بیٹا اور جو والد ہوتا ہے وہ ہم جنس ہوتا ہے، جب ہم جنس ہوں گے تو پھر اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا باقی نہیں رہے گا، پھر اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا اگر اس کی اولاد ہے۔ پھر جو اولاد ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولاد کا سہارا ہوتا ہے، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو بھی محتاج ہوتے ہیں اپنے وارث کے۔ اللہ نہ محتاج ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی وارث ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب کو اپنے وارث کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی وارث کی ضرورت نہیں، وہ خود وارث ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ آیت سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھ کے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وہاں پر بھی اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، قل جہاں پر بھی آئے گا اس کے مخاطب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرے نبی آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ نے ساری نفی کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، شان کے اعتبار سے سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے بعد محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ اہل بیت کی شان بہت زیادہ ہے، حسن و حسین کی شان بیان کرنا میرے محترم بھائیو ناممکن ہے، بہت بڑی شان کے حامل ہے، لیکن وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، فارسی کے اندر میں نے شعر پڑھا ہے، دیکھا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ پانچوں ہیں یہ اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنا تعارف کیا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے بادشاہت کے اندر میرا کوئی شریک، یعنی جو میری بادشاہت ہے اس کے اندر میرا کوئی شریک نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر ہو، لازمی طور پر اس کو مشیر کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے شریک کی، اپنے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اکیلا نظام نہیں چلا سکتے۔ لیکن میرے اللہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا نظام اکیلا چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کوئی اس کا ولی ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، یعنی اس کی مدد کرنے والا۔ انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اولاد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ من الذل، کسی کمزوری کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ عاجز ہے ہی نہیں۔ انسان عاجز ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری عاجز ہیں، بے بس ہیں، لیکن میرے اللہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی بے بسی کا سامنا نہیں ہے، کسی محتاجی کمزوری کا سامنا نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کی خوبی ہے کہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، میرے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور خوب بڑائی بیان کریں، پوری کی پوری بڑائی بیان کریں، یعنی ہر طرح کی جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، عزت ہے، وہ میرے اللہ کے لیے ہے، کیونکہ جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں، جس کو کوئی کمزوری ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں، ہر طرح سے مکمل ہے، جس کو کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو انسان کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی انسان کو بیان کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور بہت بڑا انسان کے اندر یہ بہت بڑی سمجھ لیجئے ایک خامی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ بعض لوگ میرے محترم بھائیو دیکھنے میں آتا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ان کی چال ایسی ہوتی جیسے وہ سمجھتے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، یا اپنی چال سے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی گھر سے باہر آ گیا ہے،
کوئی بڑا آدمی جو بڑا سیٹھ آدمی باہر آ رہا ہے، نہیں میرے محترم بھائیو، انسان کی اوقات کیا ہے؟ تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا میرے محترم بھائیو، تکبر آ جائے گا. تو میرے نبی نے فرمایا آخری بات ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جن کا ایک ایک حرف سچا ہے اور صحیح حدیث ہے. فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تکبر صرف میرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کبریائی بڑائی صرف میرے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو انسان جتنا عاجز ہو کے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اتنی عزت دے گا. جتنا اپنے آپ کو پھیلائے گا اور بڑا سمجھے گا لوگوں کی نظروں کے اندر تو حقیر ہوگا ہی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ بے آبرو اور بے عزت ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کمی کوتاہی معاف فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان توحید کی روشنی سے اللہ منور فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے.